بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کی گفتگو کا عنوان نیکی کی حقیقت ہے۔ اس عنوان کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر انسان نے اپنے طور پر نیکی کا ایک تصور اپنے لیے متعین کر رکھا ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مطمئن بھی کرتا ہے، اور اپنا جب وہ محاسبہ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اپنے اس نیکی کو اور ان نیکی کے تصور کے مطابق جو اس نے نیکیاں کر رکھی ہیں ان کو اپنے سامنے لا کر اپنے دل کو اور اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیتا ہے۔ جبکہ معاشرے کے اندر موجود جو نیکی کے تصورات ہیں ان میں بہت سارے ایسے تصورات موجود ہیں جو یا تو مکمل نہیں ہیں یا پھر قابل اصلاح ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اپنے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کاروبار کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور وہ نمازوں کے معاملے میں بڑے پابند ہیں، حج بھی انہوں نے کیے ہوتے ہیں، عمرہ بھی وہ باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، اعتکاف بھی کرتے ہیں، مدارس اور مکاتب اور دینی اداروں کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، اور غرباء و مساکین کے لیے بھی وہ ان کی داد رسی بھی کرتے ہیں اور ان کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ لیکن کاروبار کے معاملات میں بہت سارے ایسے کام وہ کر جاتے ہیں جو کہ انتہائی نامناسب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹیکس سے بچنے کے لیے حساب میں ہیر پھیر کرنا، اور بلیک مارکیٹنگ کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، اور اس کے علاوہ سمگلنگ کے ذریعے سامان کو منگوانا۔ یہ ایسے کام ہیں جن کو وہ اپنی ان نیکیوں کی وجہ سے اتنا برا نہیں سمجھتے، جبکہ ان کی اپنی سنگینی ان برے کاموں کی اپنی جگہ پر موجود ہے، اور ان کی نیکی کا تصور اپنی جگہ پہ موجود ہے جو کہ کامل نہیں ہے۔ نیکی کے تصور میں اسی طریقے سے آپ کو معاشرے کے اندر ایک اور طبقہ بھی ملے گا جو نسبتاً تعلیم یافتہ ہے اور سرکاری یا نیم سرکاری یا مختلف اداروں کے اندر مختلف مناصب کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، لیکن ایسے لوگ اپنی ذمہ داری کے معاملے میں بڑے حساس ہوتے ہیں، اپنا کام بڑی تندہی سے کرتے ہیں، بڑی توجہ اور لگن سے کرتے ہیں، لیکن نماز اور روزے اور حج اور زکوٰۃ کے بارے میں ان کی رائے یہ ہوتی ہے کہ جی ہم اپنے فرائض منصبی کو ہم صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے نماز روزے کا اور مذہبی معاملات کا، ان کو وہ مذہبی معاملات کہتے ہیں۔ یہ ہر انسان کا ذاتی معاملہ ہے، یہ نجی معاملہ ہے، اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے عمل کریں جیسے کہ باقی لوگوں کی خواہش ہے یا جس طریقے سے کہ قرآن و سنت میں موجود ہے، بس وہ اپنا ہی ان کا نیکی کا تصور ہے۔ اب اس تصور کے اوپر بھی اگر توجہ ڈالی جائے تو یہ تصور بھی نامکمل ہے اور قابل اصلاح ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس عنوان کو منتخب کیا گیا کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں کہ نیکی کا اصل مفہوم ہے کیا۔ اس لیے کہ قرآن اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو ہمارے لیے بنیادی مآخذ ہیں، بیسک سورسز ہیں، یہ ہمارے بنیادی وسائل ہیں جن کے ذریعے سے ہم کوئی بھی بات سمجھ سکتے ہیں۔ جبکہ معاملہ نیکی کا جب لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو معاملہ تو شریعت کا آ جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کسی کی رائے حجت نہیں ہوتی، کسی کی ذاتی اس کا ذوق جو ہے وہ حجت نہیں ہے، بلکہ قرآن اور سنت بنیادی دلائل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے اندر جو ان مفہوم بیان کیا گیا ہے وہ مفہوم ہی صحیح مفہوم ہے۔ چنانچہ اس نیکی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے جب قرآن کریم کے اوپر نظر ڈالی جائے تو ہمیں قرآن کریم میں یہ لفظ، چونکہ نیکی کا لفظ عربی میں اس کے لیے لفظ البر استعمال ہوتا ہے، تو یہ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر موجود ہے۔
سورہ البقرہ میں 2 جگہ پہ آتا ہے، سورہ آل عمران میں موجود ہے، سورہ مائدہ میں موجود ہے، اور مختلف سیاق میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ کے جو 2 مختلف آیات میں یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے، مفہوم کے اعتبار سے یا خلاصے کے طور پر دیکھا جائے تو تقریباً ایک ہی مفہوم، لیکن زیادہ جامع انداز سے اگر ہم قرآن کریم میں دیکھیں تو نیکی کا مفہوم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں بیان کیا گیا ہے، 177، جس کی ابھی تلاوت بھی کی گئی شروع میں۔ چنانچہ اگر ہم اس آیت کے اندر، اس آیت کی روشنی میں نیکی کے مفہوم کو دیکھیں تو ہمیں 5 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ نیکی کا تعلق ان 5 باتوں کے ساتھ، جن میں سب سے پہلی بات قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمائی کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ نیکی یہ ہے کہ جو آدمی اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اور فرشتوں پر ایمان لایا، اور کتاب پر ایمان لایا، اور انبیاء پر ایمان لایا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیکی تو عمل سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا نیکی کا کام ہے، یہ افعال کے ساتھ، ایکشنز کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، بلیف سسٹم کے ساتھ نیکی کا کوئی تعلق بظاہر سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جتنے بھی اعمال انسان کرتا ہے، ایک ان اعمال کی حیثیت اعمال کی ہے، اور ایک وہ قوت ہے، ایک وہ موٹیو ہے، قوت محرکہ اس کو کہیں، جو انسان کو ان اعمال پر لاتی ہے، برانگیختہ کرتی ہے۔ تو وہ جو قوت ہے جو انسان کو ان اعمال کے اوپر برانگیختہ کرتی ہے، متوجہ کرتی ہے، ان اعمال پر لے کر آتی ہے، وہ قوت ایمانی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نیکی کا مفہوم بیان کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کی ابتدائی حصے میں یہ بیان فرما دیا کہ نیکی یہ ہے کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس وقت اس کے سامنے یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں۔ اگر اس کے سامنے کوئی احتساب کا، کوئی محاسبے کا پہلو موجود نہ ہو تو پھر وہ یہ دیکھے گا کہ اس وقت مجھے اس کام میں تو منافع ہو رہا ہے، ہلکا سا جھوٹ بولنے سے کیا ہو جائے گا، میں یہ منافع حاصل کر لوں۔ لیکن جب اس کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی کا، احتساب کا، اللہ کے ہاں پیشی کا تصور موجود ہوگا تو وہ اس برائی سے، اس جھوٹ بولنے والی برائی سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو یہ تصور جب انسان ذہن میں لاتا ہے تو پھر اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ ایمانیات کو بھی نیکی کے مفہوم میں بڑا گہرا دخل ہے۔ چلیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان تو ٹھیک ہے، ایک قوت محرکہ کے طور پر ہے، احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی کا کنسیپٹ اس میں موجود ہے۔ پھر یہ فرشتوں اور کتاب اور انبیاء پر یا نبی پر ایمان کا کیا مفہوم ہے؟ تو اگر ہم ان تینوں باتوں کو دیکھیں کہ فرشتوں، کتاب اور نبی پر ایمان، تو ہمارے سامنے یہ ایک جگہ پر مجموعے کی شکل میں آتا ہے ایمان بالرسالت، کیونکہ فرشتے وحی لے کر آتے ہیں، کتاب وحی کا مجموعہ ہوتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جس کے اوپر وحی آتی ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان نیکی کرنے لگتا ہے، کوئی بھی اچھا کام کرنے لگتا ہے، تو اس وقت بھی ایک عدم توازن کا امکان موجود ہوتا ہے کہ وہ نیکی میں اتنی شدت اختیار کر لے، اتنا غلو کر لے کہ اس کا جب جذبہ پیدا ہوتا اور بیدار ہوتا ہے نیکی کا تو وہ پھر کسی حدود و قیود کے بغیر شروع ہو جائے۔ اور اس کی مثال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہے کہ 3 صحابہ کرام تھے، انہوں نے ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہو کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں جب پوچھا کہ آپ علیہ السلام نوافل کیسے ادا کرتے ہیں، نمازیں کیسے پڑھتے ہیں، روزے کیسے رکھتے ہیں، اور باقی معمولات کے بارے میں، تو جب ازواج مطہرات نے آپ علیہ السلام کے شب و روز کے بارے میں ان کو بتایا تو ان کو یہ لگا کہ آپ علیہ السلام تو وہ ہیں جو معصوم ہیں، آپ تو سید الانبیاء ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ اگر اتنا کچھ کر رہے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو انبیاء بھی نہیں ہیں، ہم تو معصوم بھی نہیں ہیں، ہمیں تو اللہ کی طرف سے کوئی ایسا سرٹیفکیٹ اور ایسی سند نہیں ملی ہے کہ تمہارے پچھلے اور اگلے سب گناہ معاف کر دیے گئے، پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس کنسپٹ کی وجہ سے، اس خیال کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر یہ لاگو کر لیا۔ ایک نے یہ کہا کہ آئندہ سے میں آج کے بعد ساری زندگی روزے رکھوں، دوسرے نے کہا جی کہ آج کے بعد میں ساری زندگی نوافل پڑھوں، اور تیسرے نے کہا کہ میں جی آج کے بعد شادی ہی نہیں کروں گا تاکہ کسی اور مصروفیت میں نہ پڑھوں اور صرف اللہ کی عبادت کروں۔ جب آپ علیہ السلام کو
ان تینوں کے اس رویے کا علم ہوا تو آپ نے تینوں کو بلوایا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور یہ فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں نیند بھی کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ چنانچہ اس تصور کو رد فرما دیا، کیونکہ یہ بنیادی طور پر اگر اس کی حدود و قیود متعین نہ کی جائے تو انسان بعض اوقات اس حد تک چلا جاتا ہے کہ جی میں اب معاشرے کو چھوڑ کے جاتا ہوں، وہ تنہائی کی طرف، وہ رہبانیت کی طرف چلا جائے گا، جبکہ اسلام اس طرح کی چیزوں کی نفی کرتا ہے۔ تو گویا ایک ضرورت تھی کہ ہمارے سامنے ایک ماڈل موجود ہو، ایک معیار موجود ہو کہ کہاں تک ہم نے اپنے نیکی کے تصور کو کہاں تک لے کے جانا ہے اور کتنی حدود و قیود کے اندر رہنا ہے۔ اس معیار کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ہمارے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ایک ماڈل کے طور پر، ایک معیار کے طور پر ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اس وجہ سے رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ایمانیات کے بعد دوسری چیز جو نیکی کے مفہوم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، کہ آدمی مال دے اس کی محبت کے باوجود یا اس کی محبت پر۔ مفسرین کی اس میں دو رائے ہیں، ایک یہ ہے کہ مال کی محبت کے باوجود مال یتیموں کو، مسکینوں کو، قریبی رشتہ داروں کو، مسافروں کو دے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں، کیونکہ قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ اس مفہوم کی تائید بھی ہوتی ہے مال کی محبت کی، کہ اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کے کامل مفہوم کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبت والی ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو، جو تمہیں پسند ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے نیکی کے مفہوم میں۔ ایمانیات کے بعد کیا ہے کہ اللہ کے محبت میں یا مال کی محبت کے باوجود قریبی رشتہ داروں کو، مساکین اور یتیموں کو، مسافروں کو اور سائلین جو مانگنے والے ہیں یا جو قیدی ہیں ان کے آزاد کرانے کے لیے مال کو خرچ کریں۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو دینا۔ یہاں پر ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ ارکان اسلام میں ایمان کے بعد نماز آتی ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نماز دوسرا رکن ایمان ہے، رکن اسلام ہے، اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ لیکن نیکی کا مفہوم جب اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا ہے تو وہاں پر اللہ رب العزت نے اس کو مؤخر کیا ہے، انسانی ہمدردی اور خدمت خلق کو مقدم کیا ہے۔ لیکن نیکی کا مفہوم بھی اس کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہو کہ جی میں تو بڑی خدمت خلق کے کام کرتا ہوں، لوگوں کی خدمت کرتا ہوں اور رفاہ عامہ کے کام کرتا ہوں، نماز کے معاملے میں اگر سستی ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں، یہ غلط مفہوم ہے۔ نیکی کا کام، کون سا کام نیکی کا معتبر ہے؟ قرآن کریم کے مطالعے سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس میں ایمانیات بھی موجود ہوں، اس میں خدمت خلق اور انسانی ہمدردی بھی موجود ہو، اور اس میں نماز بھی موجود ہو اور زکوٰۃ بھی موجود ہو۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز جو فرمائی کہ وہ وعدے کو پورا کرنا، یہ بھی نیکی کے مفہوم میں داخل ہے۔ نیکی کی حقیقت کو اگر سمجھنا ہو تو ان سب باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ وعدے کو پورا کرنا بنیادی اخلاقی اقدار میں سے، اور یہ نیکی کے مفہوم میں، نیکی کا جو جامع مفہوم قرآن نے بیان کیا اس میں یہ داخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کا دین ہی کامل نہیں ہے جس کا وعدے کی اور عہد کی جس میں پاسداری نہیں۔ اور پھر فرمایا پانچویں چیز کہ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور وہ صبر کرنے والا ہو انسان، تب وہ اس کا نیکی کا کنسپٹ اور تصور درست ہے کہ اگر وہ ایمانیات کے باب میں بھی اپنا عقیدہ درست رکھے، خدمت خلق اور انسانی ہمدردی کا جذبہ بھی اس کے اندر موجود ہو، نمازوں کو قائم کرنے والا اور زکوٰۃ کو دینے والا بھی وہ ہو، وعدوں کو بھی وہ پورا کرتا ہو، اور اس کے بعد اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اس کے اوپر وہ صبر بھی کرنے والا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پہلے چار کام تو کر لیے لیکن جب کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی تو پھر اللہ کی ذات سے شکوے کرنا شروع کر دیے اور ایسے جملے کہنا شروع کر دیے جو کہ انتہائی نامناسب۔ تو صبر کرنا بھی نیکی کے مفہوم میں داخل ہے۔ جب یہ پانچ صفات کسی انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو قرآن کریم ایسے انسان کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار لوگ۔ اور بنیادی طور پر اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو اس کی ابتدا
اس طریقے سے ہوتی ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، یعنی نیکی کچھ ظاہری چند ایک جو ریچولز ہیں یا کچھ عادات ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کا مفہوم مکمل نہیں ہو جاتا، بلکہ نیکی ولکن البر، بلکہ نیکی کا کیا ہے کہ انسان کا ایمان اللہ کی ذات پر کامل ہو، اللہ کی انبیاء کی ذات پر، اللہ کے فرشتوں اور کتابوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان کامل ہو، اور وہ بندہ اللہ کی محبت میں اپنے مال کو خرچ کرنے والا ہو، اور وہ بندہ نماز کو قائم کرنے والا ہو، زکوٰۃ کو دینے والا ہو، وعدے کو پورا کرنے والا ہو، صبر کرنے والا ہو، تب جا کر اس آدمی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہے۔ صرف کسی کی چند ایک اعمال کو دیکھ کر اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ بہت نیک آدمی ہے، یا کسی بندے کا اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر لینا کہ بس میں یہ عمل کرتا ہوں اس لیے میں نیک ہوں، وہ تصور ناقص تصور ہو سکتا ہے، نامکمل تصور تو ہو سکتا ہے، وہ کامل اور مکمل اور جامع اور شامل وہ تصور نہیں ہے۔ اگر نیکی کی حقیقت اور نیکی کا صحیح جامع مفہوم سمجھنا ہو تو قرآن کریم کی اس آیت جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کا مطالعہ کیا جائے تو انسان کو نیکی کی حقیقت صحیح معنوں میں اور نیکی کا صحیح مفہوم انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نیکی کا مفہوم صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کے اندر اس کو لاگو کرنے کی اور اپنے آپ کو اس طرح کی نیکیاں کرنے والا انسان بنائے، اور ہمیں نیک بندوں میں اللہ رب العزت ہمارا شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔